چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، پانی گرم ہو گیا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز، پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ ہیو، سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ ہیز یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد گاٹ اور گاٹ کے بعد ایڈجیکٹو۔ یہ اسٹرکچر تب یوز ہوتا ہے جب کوئی چیز ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے یعنی چائے پہلے گرم تھی، اب ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہو گئی ہے۔ ٹی ہیز گاٹ کول، ٹی ہیز گاٹ کول، ٹی یہ سنگولر سبجیکٹ ہے اس لیے ہیز یوز ہوا ہے، کول یہ ایڈجیکٹو ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: اندھیرا ہو گیا ہے، اٹ ہیز گاٹ ڈارک، اٹ ہیز گاٹ ڈارک، ڈارک یہ بھی ایڈجیکٹو ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: پانی گرم ہو گیا ہے یعنی پانی پہلے ٹھنڈا تھی اب گرم ہو گیا ہے۔ واٹر ہیز گاٹ ہاٹ، واٹر ہیز گاٹ ہاٹ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: وہ موٹی ہو گئی ہے، وہ موٹی ہو گئی ہے، شی ہیز گاٹ فیٹ، شی ہیز گاٹ فیٹ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا: تم بدتمیز ہو گئے ہو، میں اپنی بائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں، میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کی طرف سے یعنی کی جگہ، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آن بہاف آف۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس آن بہاف آف پلس ادر ورڈز اگر ہے تو سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت ضروری ہے۔ آن بہاف آف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کی طرف سے یا کی جگہ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر، آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر۔ آئی یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، آن بہاف آف مین کی طرف سے یا کی جگہ، مائی بردر میرے بھائی یعنی میں اپنی بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں، آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ، آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ یعنی میں اپنے دوست کی جگہ کام کرتا ہوں۔ آن بہاف آف مین کی طرف سے یا کی جگہ، میں اپنے دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں، یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں میں اپنے دوست کی جگہ کام کرتا ہوں، آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ، آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ۔ آئی ورک یہ ہمارا سینٹینس ہے آن بہاف آف مین کی طرف سے یا کی جگہ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں، میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں، آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی، آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, it can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: اس نے تمہاری طرف سے میری مدد کی یعنی اس نے تمہاری جگہ میری مدد کی، ہی ہیلپ می آن بہاف آف یو،
ہی ہیلپڈ می آن بہاف آف یو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا. وہ آتے آتے رہ گیا. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد ادر ورڈز. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ آتے آتے رہ گیا یعنی وہ آنے ہی والا تھا, اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا. وہ آتے آتے رہ گیا. ہی آلموسٹ کیم. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا, سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا. آئی آلموسٹ بوٹ موبائل. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی, وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی. شی آلموسٹ ٹولڈ می. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. اب ٹینس چینج ہو چکا ہے. یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. شی آلموسٹ گیٹس ریڈی. شی آلموسٹ گیٹس ریڈی. یہاں گیٹ کے ساتھ ایس ایڈ ہے اس لیے کہ شی یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے اس کا رول ہے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بارش ہوتے ہوتے رہ گیا. تمہیں برے دوستوں سے بچنا چاہیے. آپ کو دوسروں میں غلطیاں نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے. تمہیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پرہیز کرنا, بچنا یا دور رہنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں abstain from. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس شوڈ پلس abstain from پلس ناؤن یا ورب پلس ing پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں برے دوستوں سے بچنا چاہیے. یو شوڈ abstain from bad company. یو شوڈ abstain from bad company. آپ کو دوسروں میں غلطیاں نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یو شوڈ abstain from picking holes in others. یو شوڈ abstain from picking holes in others. تمہیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یو شوڈ abstain from telling a lie. یو شوڈ abstain from telling a lie. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. ہمیں اسموکنگ سے دور رہنا چاہیے. We should abstain from smoking. We should abstain from smoking. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آپ کو موبائل استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ کو موبائل استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.